تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین اکرام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور لگن۔ تیسرے نمبر پر اہل ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بھی انسان نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی ایمان والے کے ساتھ محبت کی اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے اس انسان نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بغض رکھا، کسی کے ساتھ نفرت کی، جب کسی کو دیا اللہ تبارک و تعالی کے لیے دیا، ومنع للہ، اور جب دنیا کے اندر کسی سے اپنے مال کو، کسی سے کچھ روکا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے روکا ہے۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ چار صفتیں آ جائیں فقد استکمل الایمان، اس انسان کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے۔ دیکھیں اہل ایمان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ اتحاد اتفاق کرنا، ان کے ساتھ مل جل کے رہنا، یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والو تم آپس کے اندر بھائی بھائی ہو، تم آپس کے اندر یکجاں ہو۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، تم دنیا کے اندر ایک دیوار کی مانند ہو، تم دنیا کے اندر آپس کے اندر اکٹھے، جس طرح ایک دیوار کو، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ ملاتی ہے، مومنو تم بھی دنیا کے اندر ایک دیوار کی مانند ہو کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو آپس کے اندر ملا رہی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے، ایک پرزہ اس کا دوسرے پرزے کو مضبوط اور اس کی بنیاد کو دنیا کے اندر ایک یکجاں کر رہا ہے، ایک دیوار کر رہا ہے۔ اسی طرح مومنو تم بھی آپس کے اندر پیار محبت کر کے رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جماعت دنیا کے اندر تیار کی، انہیں فقط یہی درس دیا، انہیں دنیا کے اندر یہی سمجھایا کہ لوگوں نہیں ہے دنیا کے اندر وطن پرستی کے لیے محبت، نہیں ہے دنیا کے اندر کنبے قبیلے کے لیے محبت، نہیں ہے دنیا کی دولت کے لیے ایک دوسرے سے محبت، نہیں ہے دنیا کے کسی مال و زر کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت، کوئی رشتہ نہیں۔ صرف اگر دنیا کے اندر ایمان کا رشتہ تمہارے پاس ہے، تم دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان ہو، لیکن اگر ایمان کا رشتہ تمہارے آپس کے اندر نہیں ہے، اگر تمہاری آپس کے اندر مومنوں کی صفوں کے اندر اتحاد محبت پیار نہیں ہے، تو پھر جان لینا تم دنیا کے اندر کبھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر صحابہ اکرام کی جماعت کامیاب ہوئی تو صرف اس بنیاد پہ کامیاب ہوئی کہ ان کا آپس کے اندر اتحاد تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یحالل۔ انسانوں دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو تم دنیا کے اندر دیکھو کس کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو،
کس کو تم دنیا کے اندر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان کی، فرمایا میرے صحابہ ذرا دیکھو، دنیا کے اندر ایک انسان کا دوست کستوری بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، تو میرے صحابہ اگر اس کا دوست اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، یا تو یہ کستوری فروش یہ خوشبو والا اسے کوئی خوشبو گفٹ کے اندر دے دے گا، یا تو اسے وہاں پر جتنی دیر بیٹھے گا اسے دنیا کے اندر خوشبو ملے گی، اس کے دماغ کو تر و تازگی ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس ایک انسان دنیا کے اندر اس کا دوست لوہار ہے، آگ کی بٹی جلانے والا ہے، اگر یہ اس کے پاس بیٹھتا ہے یا تو اس کی آنکھوں کو دھواں ملے گا، اس کی آنکھوں کو تنگی ملے گی، اگر تنگی نہ ملی کم از کم اس کے کپڑوں کو اس کی چنگاریاں جلا دیں گی۔ انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر تو کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا تو تنگی محسوس کرے گا۔ فرمایا لوگوں دنیا کے اندر ایک ایمان والے کے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ایمان والے کے ساتھ محبت کرو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، تمہیں دنیا کے اندر اسے دین کی بات تم سنو گے، تمہارے اللہ کی پہچان تمہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم کسی کافر سے، کسی اللہ کے باغی سے محبت کرو گے، کسی منافق سے دنیا کے اندر محبت کرو گے تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تمہاری آخرت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تمہاری دنیا کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں کی مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ لوگوں آپس کے اندر محبت کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ اگر ایمان ہے تو تمہارا پیار محبت ہے اس انسان کے لیے، اگر ایمان نہیں تو تمہارے دل کے اندر اس انسان کے لیے کوئی دلی لگاؤ، کوئی دلی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پہ ہم دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پہ ہم دین اسلام پہ رہ رہے ہیں، ہم ایمان کی بنیاد پہ ایک الولا کی بنیاد پہ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، انسان دنیا کے اندر تسی کسی ایسے انسان کو دوست نہ بنا، کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ بنا کہ جو ایمان والا نہیں، جس کے دنیا کے اندر ایمان نہیں، جو تیرے رب کا نہیں ہو سکا انسان، وہ تیرا بھی دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خیر خواہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ کسی طرح دنیا کے اندر تجھے منافع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان تیرے اپنے رب کا ہو گیا ہے انسان، وہ تیرا بھی ہو سکتا ہے، تجھے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کو دنیا کے اندر محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، اگر دنیا کے اندر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے تو ایمان کی بنیاد پہ رکھنا ہے۔ اگر انسان مومن ہے، ایمان والا ہے، صالح انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس انسان سے محبت کرے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کو 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لوگوں جس دن لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا، کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگوں اس دن اگر کسی انسان کو سایہ ملنا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک اس انسان کو سایہ نصیب ہوگا کہ جو دنیا کے اندر کسی انسان سے محبت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ دنیا سے محبت کرتا تھا۔ فرمایا اگر دنیا کے اندر اس کی محبت اللہ کے لیے ہوئی، کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت کو کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر، جن کے اکرام کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء اور انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے۔ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو نہ دنیا کے اندر شہید ہوئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی جان نہیں کٹوائی ہوگی، اور نہ ہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر انبیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج دیا ہے، فرمایا انسان یہ دونوں صفتوں والے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
اللہ کے نبی دنیا کے اندر کون سے یہ لوگ ہیں کہ جن پہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں؟ فرمایا انسان یاد رکھ، یہ دنیا کے اندر میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، ایک دوسرے کو دیتے تھے، ایک دوسرے سے روکتے تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے تعلق رکھا تھا انہوں نے۔ تو دیکھیں، ایمان کی بنیاد پہ ایک انسان سے محبت کرنا، ایک صالح ایک نیک انسان سے محبت کرنا، انسان یہ تیرے ایمان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کو نور کے ممبروں پہ اگر بیٹھنے چاہتے ہو، کل قیامت کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر اس دن سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایمان کی صفوں کو مضبوط کریں، اپنا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی بنیاد پہ بنائیں۔ میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے، جنگ بدر لگتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا بیٹا کہتا ہے ابا جی میرے سامنے بدر کے میدان کے اندر ایک بار نہیں کئی بار آپ میرے میدان کے اندر میرے مد مقابل آئے، میری تلوار کے نیچے آئے، میرے دل نے نہیں کیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن میں نے اس وجہ سے آپ کو قتل نہیں کیا کہ دنیا کے اندر آپ میرے والد گرامی ہیں، آپ کو اپنا والد گرامی سمجھ کر میں نے قتل نہیں کیا۔ صحابی فرماتے ہیں وہ میرے بیٹے ابھی تو اسلام لا چکا ہے، لیکن اگر بدر کے میدان کے اندر جب کافروں کی صفوں کے اندر تو شریک تھا، اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں، میں تجھے اپنا رشتہ دار سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے اپنی تلوار کے ساتھ تجھے کاٹ دیتا۔ کس لیے؟ کہ ان لوگوں کی ایمان کی بنیاد پہ محبت تھی۔ آج دیکھیں میرا اور آپ کا بیٹا اگر نمازی نہیں ہے، میرے اور آپ کا رویہ اس کے ساتھ وہی ہے، میرا اور آپ کا بیٹا اگر اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، میرے اور آپ کے ذہن کے اندر کبھی کچھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لوگوں بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دینا چاہا، عذاب والا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے زمین پہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں، فرمایا اللہ دنیا کے اندر جس قوم پہ یہ فرشتہ عذاب لے کے جا رہا ہے، اس کے اندر ایک انسان وہ بھی تھا، دنیا کے اندر اس کے اندر ایک انسان تیرا نیک بندہ وہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر اس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تیری بغاوت نہیں کی، اللہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ صحابی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں، لوگوں دیکھنا یہ کوئی دنیا کا وکیل نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی جھوٹا شاہد نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نورانی مخلوق فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر اور قاصد ہے جو پیغمبروں پر اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہے، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لوگوں دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں، ایک بندہ اللہ اس مخلوق کے اندر جس کے اندر تیرا عذاب دیا جا رہا ہے، جو دنیا کے اندر عذاب دینے تیرا فرشتہ حکم لے کے گیا ہے، ان کے اندر وہ آدمی بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی برائی نہیں کی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے فرشتے اس نیک اور صالح ایمان والے کو دنیا کے اندر تم اسے اٹھا کر ان سب عذاب دینے والے ان گناہ گاروں کے اندر سب سے نیچے رکھ کے اسے عذاب دو کہ دنیا کے اندر یہ ایمان والا تو تھا، دنیا کے اندر اس نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ایمان کے لیے محبت نہیں کی تھی، ایمان کے لیے بغض نہیں کیا تھا، میری نافرمانی ہوتی رہی، میری بغاوتیں ہوتی رہی، دنیا کے اندر میرے فرمانوں کو روندا جاتا رہا، میرے حکم کو پاؤں کے اندر کچلا جاتا رہا، اس کے
چہرے پہ کبھی بل نہیں آیا، اس کا چہرہ کبھی بے سرخ نہیں ہوا، کبھی اس کے دنیا کے اندر اس کے چہرے پہ بل نہیں آیا، کبھی اس کا چہرہ غصے سے سرخ نہیں ہوا۔ انسان یہ اپنے آپ کو تو سنبھالتا رہا، لیکن میری ذات کے لیے کسی کے ساتھ اسے محبت نہیں تھی، کسی انسان کے ساتھ اسے بغض نہیں تھا، میری ذات کے لیے کسی سے اس نے بغض نہیں رکھا، اس لیے سب سے نیچے اسے کر کے عذاب دیا جائے۔ تو انسان جس طرح تو خود نیک ہے، اسی طرح تیرا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نفرت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کی ایمان کی بنیاد پہ محبت، ذرا دیکھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی بنیاد پہ محبت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو اپنا قاصد بنا کے مکہ کے اندر بھیجتے ہیں۔ مکہ کے اندر سے اطلاع آتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب والوں نے، مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ لوگوں جب خبر نبی کے صحابہ کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ سب سے نیچے یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ بیعت کرو۔ اگر اس دنیا کے اوپر عثمان کا خون بہا دیا گیا ہے، میرے صحابہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے عثمان کے خون کا بدلہ، اس کے خون کا بدلہ ہم لے کے جائیں گے۔ 1400 صحابہ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اعلان اس محبت کے اظہار کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرماتے ہیں، فرمایا فوق ید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آپس کے اندر ایمان کی بنیاد پہ محبت کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دنیا کے اندر انہیں سب پہ کہہ دیا ہے، دنیا کے اندر انہیں سند جاری کی ہے، دنیا کے اندر انہیں کہا تھا اولئک هم المفلحون۔ کس لیے؟ ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت تھی۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر بغاوت کرنے والا ہے، ایمان پہ نہیں چلنے والا، اسلام پہ نہیں چلنے والا، فرمایا اس انسان کے ساتھ تمہاری محبت کوئی حق نہیں رکھتی، کوئی حق نہیں اس انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ کے اندر انصار ان کے ساتھ محبت کا ایسا ثبوت دیتے ہیں، ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ انہیں آپس کے اندر بھائی بھائی، آپس کے اندر ایک دوسرے کا جانسار، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والا بنا کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ انسان تم آپس کے اندر مومن ایک جسم کی مانند ہو، ایک جان ہو تم۔ دنیا کے اندر ایک اگر تمہارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے سارے کے سارے جسم کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، آج دنیا کے اندر اگر ایمان کی بنیاد پہ میری اور آپ کی محبت ہوتی، اگر میری اور آپ کا تعلق دنیا کے اندر ایمان کی بنیاد پہ ہوتا تو آج کبھی مسلمان دنیا کے اندر ذلیل نہ ہوتے، کبھی دنیا کے اندر اسلامی ریاست کے اندر مندر نہ بنائے جاتے، کبھی دنیا کے اندر غیر اسلامی ریاستوں کے اندر، آج اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلمانوں کو ان کو حکومت کے عہدے دیے جا رہے ہیں،
ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایمانی محبت ہوتی، اگر ایمان کی بنیاد پہ میرا اور آپس کے اندر تعلق ہوتا تو کبھی دنیا کے اندر مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا نہ جاتا۔ میں اور آپ بھی اٹھ کر کہتے جس طرح اللہ کے نبی ایک انسان کا بدلہ لینے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اپنے 1400 صحابہ سے بیعت لینے لگے تھے، میں اور آپ بھی میدان کے اندر نکل کے اپنے مسلمانوں کا بدلہ لیتے، ان کی عزت کی حفاظت کرتے۔ لیکن یہ تو درے کنار کہ یہاں پہ تو جان کی بازی ہوتی، یہاں پہ تو جان لینے کی بات ہوتی، لیکن میں اور آپ مسلمانوں کی صفوں کے اندر رہتے ہوئے آپس کے اندر میرے اور آپ کے تعلق اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اپنی علاقائی بنیاد پہ آپس کے ساتھ محبت ہے، اپنے گھریلو معاملات کے بنیاد پہ آپس کے ساتھ محبت ہے، چھوٹا سا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا، ایمان کی محبت بھی گئی، دنیا کے اندر اسے بغض چلا گیا، دنیا کے اندر اس سے محبت چلی گئی۔ اور لوگوں یاد تو رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو کسی ایمان والے کے ساتھ میرے ولی کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، میں اللہ آسمان سے اعلان کرتا ہوں میری بھی اس کے ساتھ نفرت ہے، کہ یہ ایک ایمان والے کے ساتھ دنیا کے اندر نفرت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی عزتوں کو آپس کے اندر بہت عزت دی مسلمان کو، فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ اور لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات ہے، فرمایا ایمان والو کوئی مسلمان، کوئی مومن مرد ہو یا عورت کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی دوسرے کا تمسخر دنیا کے اندر نہ اٹھائے۔ کس لیے؟ کہ شاید اس انسان کی محبت، اس انسان کا مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو، تم دنیا کے اندر گناہ گار ہو جاؤ۔ لیکن میں اور آپ آج ہر ایک انسان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک انسان کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال دنیا کی جائیداد آ گئی ہے وہ اس شان شوکت کے اندر ہے، غریبوں کو کچھ سمجھتا نہیں۔ اگر کسی کو دنیا کے اندر عہدہ مل گیا ہے وہ کسی غریب کا دنیا کے اندر خیال نہیں رکھتا۔ اور یارو دنیا کے اندر تمہاری محبت تو ایمان کے لیے تھی، تمہارا دنیا کے اندر مرتبہ تو ایمان کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تو آپس کے اندر ایمان کی بنیاد پہ محبت کرتے تھے۔ آج کیوں مسلمان ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم آپس کے اندر ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ آج کوئی ایک انسان ایسا ہو جس کو اس کے اصل نام سے پکارا جا رہا ہو، ہر ایک نے دوسرا نام رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دنیا کے اندر غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح آج مسلمانوں کی کون سی وہ مجلس ہے، مسلمانوں کا کون سا وہ گروہ ہے، مسلمانوں کے کون سے وہ دو آدمی ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر اپنے مسلمانوں کی غیبت نہ کر رہے ہوں، اپنے مسلمانوں کو برا بلا نہ کہہ رہے ہوں، اپنے مسلمانوں کے ساتھ نفرت نہ کر رہے ہوں۔ اور لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے گربانوں کے اندر جھانکو تو صحیح، اپنے گربانوں کے اندر ذرا جھانک کر تو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، کہتی ہے فلاں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی فلاں بیوی کا قد چھوٹا ہے، فرمایا عائشہ تو نے بات ایسی کی ہے، ایسی بات صرف اتنا کہا تھا، کوئی غلط نام نہیں لیا تھا، کوئی اسے برا بلا نہیں کہا تھا، صرف قد کا کہا تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ میری بیوی اگر تیرا یہ چھوٹا سا قطرہ، یہ تیرا چھوٹا سا ایک زبان کا لفظ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، سمندر سارے کا سارا کڑوا ہو جائے۔ وہ مسلمانوں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہاری دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایمان کے لیے نہیں نظر آ رہی، تمہاری محبت دنیا کے اندر صرف کاروبار کی نظر آ رہی ہے، دنیا کے مفاد کی نظر آ رہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی وڈیرے کے ساتھ کوئی تعلق رکھ رہا ہے صرف اس بنیاد پہ رکھ رہا ہے کہ کل مجھے یہ کام آئے گا، اور لوگوں کوئی کسی کو کام نہیں آنے والا۔ اگر کام آنے والی ہے اللہ کے لیے، محبت کام آنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کام آنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کے اندر اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث یاد رکھو،
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس انسان نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی سے، اس کے نافرمان سے اس کی ذات کے لیے نفرت کی، اور جس انسان نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو دیا اس لیے دیا کہ یہ انسان بھی کل میرے ساتھ اچھا کرے، کل کسی موقع پہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا انسان اگر اس لیے تو کسی کو کچھ دے رہا ہے، تیرے دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر لینا ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دے، وَمَنْعَ لِلَّهِ، اگر تو نے کسی سے روکنا ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے لیے اور اس انسان سے روک۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہ 4 صفتیں آئیں گی، انسان تیرا ایمان تب کامل ہوگا، تب مکمل ہوگا، تب تو ایمان والا کہلائے گا، تب تیرے ایمان کو دنیا کے اندر گنا جائے گا، تب تجھے دنیا کے اندر مومن گردانا جائے گا کہ یہ انسان مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحشر کے اندر مجھے اور آپ کو آیت سکھائی، دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگوں تم سے پہلے جو ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، تم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، اور کو اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، ہزاروں ہمارے دنیاوی اختلاف ان کے ساتھ صحیح، دنیاوی ہمارے اختلاف ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ بغض ان کے بارے میں نہ لانا، اللہ ہمارے دلوں سے نفرت اور کینہ بغض جتنے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ہمارے دلوں سے نکال دے۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے لیے بھی جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں تجھے دعا قرآن کے اندر خود سکھائی، انسان ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، اللہ سے دعا کر، اللہ کوئی نفرت کوئی کینہ بغض اگر تیرے دل کے اندر ہے اسے نکال دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جو انسان دنیا کے اندر کافر ہے، جو دنیا کے اندر میرا باغی ہے، میرا نافرمان ہے، دنیا کے اندر شرک کرنے والا ہے، دنیا کے اندر میری ذات کے ساتھ کوئی شریک لا کے کھڑا کرنے والا ہے، وہ لوگوں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، میرے نبی ایسے کسی انسان پہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کے اندر آپ کے صحابی کا والد فوت ہو جاتا ہے لیکن گناہگار ہے، ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل کے اندر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، جا کر اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اپنی کمری اپنی چادر دیتے ہیں کہ اسے دنیا کے اندر کفن دے دیا جائے، اپنی زبان سے لعاب دہن اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ اللہ آسمان سے اعلان فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس انسان کا آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، جس انسان کی نماز جنازہ کے اندر آپ کے صحابہ شریک تھے، آج میں آپ کو روک رہا ہوں آئندہ بعد میرے کسی باغی کے جنازے کے اندر بھی شریک نہیں ہونا، نہ ہی آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج جس انسان کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 1 مرتبہ نہیں میرے پیغمبر 70 مرتبہ تو بھی مجھ سے معافی اس انسان کے لیے مانگے، یہ میرا نافرمان تھا میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا، یہ میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا تھا، میرے پیغمبر تو بھی اگر اس انسان کے لیے مجھ سے مغفرت مانگے میں نے اس انسان کو معاف نہیں کرنا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر سبق یہی سکھایا، ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، تمہیں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا، لیکن یہ نہ ہو ایمان کی بنیاد پہ محبت نہ ہو،
دنیا کے مال زر کی بنیاد پہ محبت ہو، دنیا کے اندر کی دھوکے فراڈ کی محبت ہو، دنیا کے اندر کسی جاہ و جشم اعلیٰ اس کے عہدے کی بنیاد پہ اس کے ساتھ محبت ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ نہ ہو کل قیامت کو انسان آئے اور کہ اللہ کاش کہ فلاں انسان کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، اللہ کاش فلاں انسان کے ساتھ میں نے بیٹھک نہ رکھی ہوتی، فلاں انسان کے ساتھ میرا تعلق نہ ہوتا، یہ نہ ہو کل قیامت کو افسوس کرنا پڑ جائے، اپنے آپ کو پھر کل قیامت کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا پڑ جائے۔ انسان اس لیے دنیا کے اندر اپنا خلیل، اپنا دوست ایمان والوں کو بنا، ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ۔ جس کا ایمان نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، تیرا کوئی دلی اس کے ساتھ محبت تعلق کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر انسان کی دو کیفیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا اپنی زبان سے اقرار کرے، یہ بھی انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اس بات کا ثبوت دے میں یہ بات مان بھی رہا ہوں۔ ایک انسان زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل کے اندر پیچھے ہے، عمل کے اندر سست ہے، عمل اس کا بہت کمزور ہے۔ تو انسان زبان کے ساتھ تو اقرار کر رہا ہے، لیکن عمل کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بنا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ بھی دیکھیں، میرے اور آپ کی بھی یہی حالت ہے، زبان کے ساتھ میرا اور آپ کا اقرار ہے، لیکن اعمال سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت پہ اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو اس لیے زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ بھی، اپنے دل کے ساتھ بھی ایمان والا ہونے کا، مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کا دل اور آپ کا عمل بھی مسلمان ہونا لازمی ہے۔ جس طرح زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جیسے بتایا گیا ہے ویسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ لوگوں جتنی بھی دنیا کے اندر دوست ہیں، آپس کے اندر یہ کل قیامت کو دشمن ہوں گے سوائے متقین، جو دنیا کے اندر ایمان کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یہ کل قیامت کو بھی دوست ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔